السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. تو آج ہم لوگ رمضان کے پوڈ کاسٹ کے اوپر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان کے پوڈ کاسٹ کے بارے میں، تو ہم لوگ روح کے بارے میں بازگاہ آنٹی سے ڈسکشن کریں گے اور اس کے متعلق انفارمیشن ہم لوگ آپ لوگوں کو پہنچائیں گے اور نالج دیں گے آپ لوگوں کو روح سے متعلق. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ بازگاہ آنٹی کو سلام کہیں گے اور پھر ان سے ڈسکشن کریں گے روح سے متعلق کہ روح کیا چیز ہے، اور اس کے متعلق اور بھی کنفیوژن اگر ہمیں کوئی ہے یا پھر ہمیں اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے ان سے. تو سب سے پہلے ہم لوگ بازگاہ آنٹی کو سلام کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگاہ آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالار. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں بازگاہ آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ بچہ. تو بازگاہ آنٹی، ہم لوگ روح کے سے متعلق جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا ہمیں بتا سکتی ہیں کہ روح کیا چیز ہے، اور اس سے متعلق اور کوئی انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے؟ جی بیٹا، روح کے متعلق جو ہے یہ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سول کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہوتی ہے. جب انسان مرتا ہے تو ہماری روح پرواز کر جاتی ہے. جو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں وہ ہماری روح ہی لینے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جسم تو یہیں پہ رہ جاتا ہے جس کو ہم دفنا دیتے ہیں، اور جو روح ہوتی ہے اس کو فرشتے اوپر آسمانوں پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو پتہ ہے نا آپ کو؟ جی. اوکے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روح دو قسم کی ہوتی ہے. ایک حیوانی روح ہوتی ہے اور ایک نفسانی روح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حیوانی روح کون سی ہوتی ہے؟ جس کا تعلق ہمارے بلڈ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری یہ روح ہمارے جسم میں موجود رہتی ہے کہ ہمارے جسم کا پورے جو سسٹمز ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اوکے، بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہم ریسپیریشن ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے لنگس کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس روح کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے. اور جو نفسانی روح ہوتی ہے نا، وہ ہماری جو ہے وہ خواب کی حالت میں وہ ادھر ادھر ہمارے جسم کو چھوڑ کے وہ ادھر ادھر سیر کرتی پھرتی ہے، وہ ادھر چلی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خواب آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی روح کو ہی مخاطب فرماتے ہیں جو نفسانی روح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی روح کو دوام حاصل ہوتا ہے. اور یہ روح جب ہماری جسم کو چھوڑ کر جاتی ہے تو ہماری جو باقی ہماری 5 سینسز ہیں نا، ہماری جیسے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے اور ٹیسٹ ہے، یہ ان پہ جو ہے وہ ان پہ اثر آتا ہے. یعنی کہ سننے کی بھی سماعت بھی ہماری کمزور ہو جاتی ہے. سوئے ہوئے تو خیر انسان کوئی کھاتا پیتا تو نہیں ہے، نہ دیکھتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے. نیند کو آپ کو پتہ ہے آدھی موت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ ہماری جو ہے سننے کی صلاحیت جو ہے نا، سینس آف ہیئرنگ ہے، وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے. اور جب کوئی بہت زیادہ شور ہو یا بہت زور سے کوئی ہمیں اٹھائے، آ کے جگا دے، تو وہ یہ روح واپس ہماری باڈی کے اندر واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نفسانی روح ہے اس کو بہت اپنے جسم اپنی باڈی سے جو بہت ہے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے. اور یہی اسی کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ اپنی جو اس کی وہ نیڈس ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے انسان نا، جو اس کی اپنی یہ والی روح ہوتی ہے. جی. اس سے متعلق یہی ساری چیزیں روح کے بارے میں کہ روح ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ہم لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ ہماری باڈی نہیں کر رہی ہوتی، وہ ہماری روح کر رہی ہوتی ہے. روح جو ہے باڈی کے اندر اس کی پناہ ہوتی ہے، مطلب اس نے پناہ لی ہوئی ہوتی ہے باڈی کے اندر. اور جی. باڈی جو ہے وہ میٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اور اس طرح سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چہرے بنائے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں روح پھونکی ہیں، اور روح ہمارے اندر پھر جب آتی ہے تو پھر ہم لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یا پھر جو بھی ہمارے ایکسپریشنز ہیں، یہ ہماری روح کی وجہ سے. ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی خواب اس طرح کا کوئی اچھا خواب دیکھیں تو ہم صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ فریش اٹھتے ہیں. کوئی ہم بہت ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہم بالکل ہی ڈر کے اٹھیں گے اور بہت پریشان ہوں گے. کوئی ہم ایسے ان پلیزنٹ سا کوئی خواب دیکھیں،
ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہ روح جو نفسانی روح ہے نا, یہ اس کا تعلق خواب کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روح جو ہے جب ہمارے نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ چلی جاتی ہے, یہ ادھر ادھر پھرتی ہے. اور جو ہماری حیوانی روح ہے, اور اس کا جو ہے تعلق صرف ہماری باڈی سے ہے. ٹھیک ہے, جیسے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, سوئے ہوئے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے بستر کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اس کی روح جو ہے کہیں اور پھر رہی ہے. رات کے وقت انسان سویا ہوا ہے, روح اس کی کہیں اور پھر رہی ہے, اور وہ انسان بیڈ پر سویا ہوا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وہ روح جو ہے, فرشتے وہیں سے ہی جو ملک الموت ہوتے ہیں نا, وہ وہیں سے ہی اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں جہاں پہ بھی وہ پھر رہی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, اسی طرح ہے یہ ہاں. اور اسی طرح ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے جو باڈی ہے وہ وہ میت کہلانے لگ جاتی ہے. وہ نہیں, یہ نہیں کہلاتے کہ بھی یہ آدمی ہے یا عورت ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم اس کو میت کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ جیسے ہی روح کا تعلق ختم ہوتا ہے باڈی کے ساتھ, موت واقع ہو جاتی ہے اس کی, تو وہ اس کا وہ باڈی رہتی ہی نہیں ہے, وہ میت بن جاتی ہے. جی, بعض آنٹی میں نے سنا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آٹومیٹکلی روح کھینچ لیتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ واپس روح نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے, وہ بس اب نہیں آئے گا, تو اس لیے پھر باڈی میت کہلاتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اگر اس کا وقت ہو ابھی بھی, تو پھر وہ جو روح ہوتی ہے وہ آئی تھنک اب جیسا آپ نے بتایا کہ کہیں پھر رہی ہوتی ہے, اس طرح سے اس کو خواب آتے ہیں, پھر وہ صبح سویرے اٹھ جاتی ہے, کیونکہ جی روح بالکل. واپس آ جاتی ہے. ہاں جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیند کو آدھی موت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے نیند کی حالت میں, تو یہی روح ہے جس کو ایگو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کو جب روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیں تو وہ پھر انسان کی کیا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہو تو وہ روح واپس ڈال دی جاتی ہے, اور پھر اسی طرح ہم صبح اٹھتے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے, سوتے وقت کی دعا جو ہے, اللہم بسمک اموت و احیا, کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو یہ رات کو سونے سے پہلے یہ ہم دعا اسی لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ آدھی موت ہوتی ہے نا جو ہم رات کو سوتے ہیں. اور اسی طرح پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ہمیں نئی ایک طرح کی زندگی دیتے ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں تو کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں دعا سکھائی گئی ہے یہ, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا اور اسی کے حضور حاضر ہونا ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کہ نیند جو ہے وہ آدھی موت تھی, اس کے بعد روح ہمیں واپس کی گئی ہے اور ہمیں دوبارہ ایک طرح سے نئی زندگی دی گئی ہے. تو اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, الحمد للہ کہتے ہیں ہم. بس آنٹی, میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا جو ہے کہ ہمیں تبھی دعا مانگ کے سونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف, تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. کیونکہ اگر ہم لوگ سو جائیں اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری روح کھینچ لے اور پھر ہم لوگ مر جائیں اور ہوں ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہوں, تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی نا اس طرح سے پھر معاف آئی تھنک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اگر اس کو کرنا ہوگا تو وہ کر دے گا, لیکن پھر بھی یہ کہتے اور کرنا بھی چاہیے یہ چیز کہ ہمیں سونے سے پہلے سب سے پہلے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور جی اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما, اور وہ آئندہ گناہ بالکل. رپیٹ نہ کرنا چاہیے. جی جی بیٹا بالکل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے تھے, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, قل هو اللہ احد, 3 دفعہ سورہ فلق پڑھتے تھے, قل اعوذ برب الفلق, اور 3 دفعہ سورہ ناس پڑھتے تھے, قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, وہ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اور اپنے پورے جسم پہ مل لیتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. تو اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے جو سونے کی دعا ہے, اللہم بسمک اموت و احیا, اور پھر دائیں کروٹ پہ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے دائیں کروٹ پہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی سونے سے پہلے. تو ہمیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے, اور اپنے گناہ تمام گناہوں سے بخشش مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, توبہ استغفار کر کے پھر سونا چاہیے.
کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے اگلا دن ہم اٹھیں نہ اٹھیں. تو اسی لیے اپنے گناہ ضرور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے گناہوں کی. جی تو یہی ساری چیزیں تھیں ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر جو ہمیں روح کے حوالے سے بات کرنی تھی اس کے بارے میں. اور اگر بات کرنی آپ کے پاس اور کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بتا سکتی ہیں, ورنہ پھر میں سیشن کو ریپ اپ کرتا ہوں. جی بس ایک میں چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنی باڈی کو ہی چمکانے میں لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم گڈ لکنگ ہو جائیں, ہم اچھی لکس ہوں ہماری, اور اپنا چہرے کو ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم چہرے پہ لگاتے ہیں, فیشلز کرواتے ہیں, ہیئر کٹ کرواتے ہیں کہ ہم گڈ لکنگ لگے نا, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم مرتے ہیں تو یہ باڈی تو ادھر ہی رہ جاتی ہے, مٹی میں چلی جائے گی, قبر میں چلی جائے گی. جو اصل چیز ہے جو کہ فرشتے لے کے جاتے ہیں اوپر, ٹھیک ہے, وہ ہے روح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیک روح ہوگی تو اس کے لیے فرشتے بھی اچھے لباس میں آتے ہیں, پھول لے کر آتے ہیں. بد روح ہوگی, برے انسان کی روح ہوگی تو اس کے لیے فرشتے بھی برے سے کپڑوں میں آتے ہیں اور اس کو دھتکارتے ہوئے اور مارتے پیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں ہمیں. تو اسی لیے جو روح ہے, جو اصل چیز ہے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری روح کتنی کلینزنگ, اس کی کلینزنگ, چہرے کی کلینزنگ سے زیادہ روح کی کلینزنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایسے کلینز کرنا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں لگانا ہے, اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگانا ہے, تو کہ تاکہ وہ پاک صاف رہے اور وہ اس قابل ہو کہ وہ اوپر وہاں پہ اس کی جو مہمان نوازی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی تو بس یہ ساری چیزیں تھی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر جو مجھے بعض گھنٹے سے ڈسکس کرنی تھی. تو تھینک یو ویری مچ. اب ہم لوگ ریپ اپ کرتے ہیں اپنا سیشن. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.